ڈیورنڈ لائن دے متعلق کی ایک معاہدہ طے پایا سی انگریز سرکار تے افغانستان دے درمیان راولپنڈی وچ. وہ بارے چ تمہیں کچھ دستے ہیں. معاہدہ راولپنڈی اور سرکاری سرحد. سن 1901 میں امیر عبد الرحمان کے انتقال کے بعد برطانیہ اور افغانستان کے تعلقات بتدریج بگڑنے لگے. 1919 میں ان کے جانشین حبیب اللہ خان جو برطانیہ کے حامی تھے قتل کر دیے گئے. ان کے بعد تخت پر امان اللہ خان بیٹھے جو برطانیہ مخالف تھے اور جلد ہی تیسری اینگلو افغان جنگ چھڑ گئی. یہ جنگ 1919 کے معاہدہ راولپنڈی پر ختم ہوئی جس کے نتیجے میں افغانستان نے اپنی خارجہ پالیسی پر دوبارہ اختیار حاصل کر لیا اور ڈیورنڈ لائن کو برطانوی سلطنت کے ساتھ سرکاری سرحد کے طور پر تسلیم کیا گیا. کیمبرج ویب سائٹ پر شائع ہونے والی سید عاطف رضا کی تحقیق ہے کہ یہ معاہدہ افغانوں کے لیے جشن کا موقع تھا. امان اللہ خان نے برطانوی بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا. 19 اگست 1919 کو آزادی کا اعلان کیا جو بعد میں افغانستان کی یوم آزادی قرار پایا. افغان وفد نے معاہدے میں افغان حکومت کی اصطلاح پر زور دیا تاکہ یہ معاہدہ حکومتوں کے درمیان ہو نہ کہ صرف امیر کی حیثیت میں. اس معاہدے میں امان اللہ کو بادشاہ کا لقب دیا گیا. تیسری افغان جنگ دراصل برطانوی اثر سے آزادی کی جنگ تھی نہ کہ سرحدی تنازع. معاہدہ راولپنڈی نے پہلے کے تمام سرحدی معاہدوں بشمول ڈیورنڈ لائن کی توثیق کی. بعد ازاں 1921 کے کابل معاہدے میں دونوں فریقوں نے ایک بار پھر ان حدود کی تصدیق کی اور باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے. یہ اپنی ہر گل تو مکرتے ہوندے.